اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ہفتے میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی لمبی بات ہے، ایک نشست میں یقیناً نہیں ہو سکے گی، اور 2 یا 3 نشستوں میں ایز وی کنٹینیو ٹاکنگ تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم دوسری نشست میں اس کو کنکلوڈ کر پائیں گے یا نہیں، ورنہ تیسری نشست میں یقیناً کنکلوڈ کر دیں گے۔ ٹاپک یہ ہے، دیکھیے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ٹیکنالوجی کدھر جا رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کا اور انسانوں کا ریلیشن شپ کیا بن رہا ہے اور کیا بننے کی توقع ہے۔ یہ ٹاپک ایسا ہے جو ہر شخص کو افیکٹ کرتا ہے، ہر ملک کو افیکٹ کرتا ہے، چاہے ہم اس ریس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم تو موسٹلی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں نا، ویسے بھی، چونکہ ہم اپنی ریسرچ تو کرتے نہیں، ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں ڈیولپڈ کنٹریز پہ جو کہ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ ہمیں تھما دیتے ہیں، وہ ویکسین بنا کے ہمیں دے دیں، وہ جیسی بھی ہیں ہم لگا لیں گے، وہ کوئی اور جو بھی دوائیاں بنا لیں، وہ جو بھی ٹیکنالوجی بنا لیں، وہ کوئی گیجٹس بنا لیں، وہ سافٹ ویئرز بنا لیں، وہ جو بھی بنائیں وہ سب وہی بناتے ہیں۔ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہی ہیں، موسٹلی کیا ہیں ہی، ٹوٹلی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ دنیا اس وقت اگر آپ دیکھیے تو ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیولپڈ ورلڈ ہے اور ایک ڈیولپنگ ورلڈ ہے، لیکن یہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے یہ یوفیمسٹکلی ہم کہتے ہیں، یعنی دل رکھنے کی خاطر کہتے ہیں۔ ایکچولی یہ ڈیولپنگ ورلڈ کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو تقریباً یعنی سیمائی ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ ڈیولپڈ تو نہیں ہے فلی، لیکن کہیں درمیان میں ہیں، کچھ ایڈوانس سٹیج پہ ہیں، کچھ ذرا درمیان میں ہیں۔ سو یہ کسی حد تک ڈیولپ ہونے کا یا ڈیولپنگ ہونے کا کلیم کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے کنٹریز کی جو ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ ابھی کہیں نہیں، دے آر ایکچولی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، اور وہ ڈیولپ ہو بھی نہیں رہے ایکچولی، یا ان کے ڈیولپ ہونے کی رفتار اتنی سست ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اصل سچویشن تو یہ ہے کہ ایک ڈیولپڈ ورلڈ ہے، ایک ڈیولپنگ ورلڈ ہے، اور ایک انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ پاکستان کہاں فال کرتا ہے، مختلف چیزوں میں مختلف حوالوں سے فال کرتا ہے۔ یہ ریفرنس پاکستان کا نہیں ہے، یہ ریفرنس سوسائٹی کا ایٹ لارج ہے، یعنی پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر ہم انسانی ارتقاء کو دیکھیں، ایولوشن کو دیکھیں، تو اور میں بیس کر رہا ہوں ایک تھیسس پہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ کافی چل رہا ہے، مختلف لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، جیسے فار ایگزامپل ٹیڈ ٹاکس ایک بڑا پریسٹیجیس ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ کئی اسپیکرز نے ان ٹاپکس پہ بات کی ہے، انہوں نے بڑا سیریس لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ میں بھی بیسکلی توجہ دلانے کی کوشش ہی کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے انٹرویوز ہیں بہت سے لوگوں کے جو کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہیں، جو بالکل سیریس یعنی ان کا ایک ڈسکورس ہے اور وہ لاجیکلی بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دس از ہاؤ دی فیوچر از لکنگ لائک ٹو بی۔ یہ رک نہیں سکے گا، یہ بھی غالباً طے ہے، چونکہ وہ جس نے روکنا ہے یا چلانا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس کو رن کر رہے ہیں، تو ہمارے کہنے سے وہ نہیں رکیں گے، نہ 10 12 یا 1000 2000 لوگوں کے کہنے سے بھی نہیں رکیں گے، بٹ وی جسٹ نیڈ ٹو نو کہ کس طرح سے یہ چل رہا ہے معاملہ۔ تو ایک صاحب ہیں جن کا یہ تھیسس آج کل بڑا، یہ والا تھیسس پرٹیکولرلی بڑا پاپولر چل رہا ہے، اس پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، کئی لوگ اس کو انٹرویوز کر رہے ہیں، اس پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ وہ صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں ان کا پروفائل ایسا ہے کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ذرا کنٹروورشل ہوگا، اس لیے ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ان کی بات بڑی لاجیکل ہے، ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ آپ چاہیں گے تو میں اینڈ پہ آپ کو ان کا نام بھی بتا دوں گا، بلکہ بتا دوں گا تاکہ آپ خود بھی سرچ کرنا چاہیں تو جا کے ان کو سرچ کر لیجئے، ان کو سن لیجئے، پڑھ لیجئے، جو آپ کا جی چاہے۔ تھیسس یہ ہے جناب کہ انسانی ارتقاء کی 3 سٹیجز ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ارتقاء جو جینیاتی یا جینیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ ڈارون کی تھیوری ہے، وہ فلاں ہے، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے۔ ہم جا رہے ہیں جو اس کی انٹلیکچول ایوولوشن کہہ لیجئے، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی حد تک اس بات کو کر سکتے ہیں۔ سوشل انٹلیکچول ایوولوشن، یہ یوں کہہ لیجئے، یعنی ایک وہ وقت تھا، وہ جب بھی تھا، کچھ 1000 سال پہلے تھا یا کچھ لاکھ سال پہلے تھا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ وقت تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ہنٹرز اینڈ گیدررز تھے۔
یعنی یہ ہنٹنگ کرتے تھے، ان کو کلٹیویشن نہیں آتی تھی، زراعت نہیں آتی تھی، یہ ہنٹنگ کرتے تھے اور اپنا شکار کر کے کھا لیتے تھے، اور بس اس کے بعد پھر اگلا شکار ڈھونڈتے تھے پھر کچھ. اور چونکہ کسی ایک جگہ مستقل شکار نہیں ملتا تھا اور موسموں کے ساتھ بھی معاملہ تھا، تو لہٰذا یہ مستقل موو کرتے رہتے تھے. آج ادھر ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں اور چلے جائیں گے، پھر کہیں اور چلے جائیں گے، اس طرح سے کر کے وہ اپنا خانہ بدوشی کہہ لیجئے. خانہ بدوشوں کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ ان کی ایک جگہ پہ کوئی فکسڈ ان کی، چونکہ ان کے رہنا سہنا نہیں ہے، سو دے ہیو ٹو کیپ آن موونگ تو یہ چلتے پھرتے رہتے تھے. پھر یہ ہوا کہ انسان نے زراعت سیکھ لی، اور جب زراعت سیکھ لی تو وہ سٹیبل ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ ہاں اب تو میں اپنی کچھ اجناس اگا سکتا ہوں، کچھ سٹور بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا میں ایک جگہ رہ کے میں کچھ شکار کر لوں، کچھ یہ ملا لوں تو میری زندگی گزر سکتی ہے. تو سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی. اسی کے ساتھ جب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے رہنے شروع ہوئے تو کچھ ٹرائبس، کچھ قبیلے بننے شروع ہو گئے، پھر قومیں بننی شروع ہو گئیں، پھر شہر بن گئے، ملک بن گئے، بلا بلا، وی آل نو، یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے. جو اس کی دوسری سائیڈ تھی وہ یہ تھی کہ اس سٹیج پہ انسان شروع میں نیچر کے اگینسٹ اپنے آپ کو بڑا، اس کو پتہ تھا کہ وہ نہایت ہی کمزور ہے. یعنی ہر چیز اس کو اپنے سے زیادہ طاقتور نظر آتی تھی. جانور اس سے زیادہ طاقتور تھے، ان کی پاور زیادہ تھی، ان کی فورس زیادہ تھی. وہ جب چاہتے تھے چیر پھاڑ کے کھا سکتے تھے، اور انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا ٹل دی ٹائم کہ اس نے ہتھیار ایجاد کیے اور پھر کسی حد تک اس نے ان کو شکار کرنے کی کوشش شروع کی. ورنہ اس سے پہلے تو ان کے وہ رحم و کرم پہ تھا، وہ ہوا کے رحم و کرم پہ تھا، وہ سورج کے رحم و کرم پہ تھا، وہ پانی کے رحم و کرم پہ تھا. پہاڑ، بجلیاں، سب چیزیں اس کو ایسی نظر آتی تھیں کہ یہ تو ہر چیز ہے جو اس سے بڑی ہے اور جس پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. یعنی اگر پانی آ گیا تو اس کو اجاڑ سکتا ہے، آج بھی اجاڑ دیتا ہے، لیکن آج پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت تو کچھ نہیں تھا. یا تیز ہوا چل گئی، یا سورج تیز ہو گیا، یا مدھم ہو گیا، یا سردی آ گئی، یا گرمی آ گئی، تو کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں تھی اور وہ ہر چیز کے آگے بے بس تھا. اب جب انسان بے بس ہوتا ہے تو یہ بڑا نیچرل کہ پھر وہ اپنے سے طاقتور چیزوں کو نہ صرف ان سے خوفزدہ ہوتا ہے بلکہ ان کو اپنے سے بڑا مان بھی لیتا ہے کہ جی آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں. اور پھر ایک کائنڈ آف پھر ان کو اپیز کرنے کی، ان کی خوشامد کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو آپ جو مائتھولوجی میں دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز کی دیوی اور فلاں کے دیوتا، اور پھر یہ ہوا اور پھر وہ ہوا، اور وہ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کی اوریجن تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا، کہ ہر چیز کا ایک دیوتا بنا لیا جائے، پھر اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے جھکا جائے، اس کی خوشامد کے لیے اس کو کوئی نظر نیاز پیش کی جائے. حالانکہ پتہ ہوتا ہے، آج بھی ہے، یعنی آج بھی یہاں جن ملکوں میں یہ معاملہ چلتا ہے، اور یہ پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی آپ کا اس میں شامل ہے، یہ پوری تائی لینڈ کی بیلٹ، ویتنام اور یہ فلاں سارے کے سارے، کہ وہ ایک خاص کسی فگر کے آگے روز صبح اٹھ کے 2-3 سیب، 2-3 کیلے یا پھل کوئی بھی تازہ رکھ دیتے ہیں. آبویسلی وہ کوئی نہیں کھاتا، شام کو وہ خود ہی کھاتے ہیں اس کو، یا اگلے دن خود کھاتے ہیں اس کو، یا کسی کو دے دیں گے، واٹ ایور ہیپن. لیکن بیسکلی یہ خوش کرنے کی ایک کوشش ہے، نظر نیاز، کوئی گفٹ، کوئی تحفے تحائف، کوئی اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ معاملہ تھا جو چل رہا تھا. اور چونکہ کسی چیز پہ بھی کنٹرول نہیں تھا تو جتنے بھی ایسے عناصر تھے جو کہ بے شمار تھے، ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوئی میتھولوجی ان کے ارد گرد کریٹ کرنا اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہو گیا، یہ چلتا رہا. اچھا دیکھیے 3 سٹیجز کی میں بات کروں گا، لیکن کوئی ایک سٹیج یا ایسی نہیں ہے کوئی یہ سٹیجز آپس میں کہ جیسے ایک بند ہوئی اور دوسری شروع ہوئی. ایسا ہرگز نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. وی آر ٹاکنگ آف مین کائنڈ. وہ ایسے ہی ہے کہ ایک سٹیج چل رہی تھی پریڈومیننٹلی، پھر ایک دوسری سٹیج کی شروعات ہو گئیں، اب وہ بھی چل رہی ہے، یہ بھی چل رہی ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو پچھلی سٹیج ہے وہ گریجولی ڈمینش ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے بہت حد تک، اور اگلی سٹیج اپنا بڑھتے بڑھتے مکمل طور پہ ڈومینیٹ کر لیتی ہے. پھر دوسری سٹیج کے بعد تیسری سٹیج کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ اسی طرح گریجولی شروع ہوتی ہے اور پھر دونوں پیرلل چلتے ہیں ٹل دی ٹائم کہ جو نئی سٹیج ہے وہ پرانی سٹیج کو اوورٹیک کر لیتی ہے، اس پہ ڈومینیٹ کر لیتی ہے. یہ پہلی ہماری یعنی انسانوں کی ہماری یہ پہلی ایوولوشن کا معاملہ تھا، پہلی سٹیج کا معاملہ تھا. اس سٹیج پہ اگر آپ دیکھیے تو ہم نے کیا کیا سیکھا. ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ ہم اپنا بندوبست کر سکتے ہیں کھانے پینے کا زراعت کے ذریعے،
کچھ ہم اپنا بندوبست کر سکتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے ہتھیار بنا کے جن سے ہم جانوروں کا شکار ایزیلی کر سکیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہم اکٹھے رہنا شروع کر دیں اور ایک ایک کی بجائے اگر 2 4 4 10 10 لوگ مقابلہ کریں کسی بڑے جانور کا، ہاتھی کا، شیر کا، تو وہ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا مفاد تھا جس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے زراعت کا معاملہ تھا کہ ایک آدمی اکیلا کتنی زمین کرے گا، تو اگر زیادہ لوگ کریں گے تو زیادہ لوگوں کے لیے کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ پھر اس سے آگے چلے تو پھر یہ ہوا کہ یار سب لوگ زراعت ہی نہ کریں، کچھ لوگ فلاں کام کر لیں، کچھ فلاں کر لیں، پھر صنعتیں، مختلف ہنر ایجاد ہونے لگ گئے۔ پھر جب ہنر ایجاد ہو گئے تو پھر کہیں سے کسی نے کوئی لفظ پڑھ بھی لیا اور پھر پڑھنا لکھنا شروع ہو گیا، اور پھر یہ اس طرح سے یہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا جو چل پڑا۔ یہ جو سٹیج ہے، جیسے میں نے کہا نا، دس از موسٹلی، جس کو آپ پیگن کہہ لیجئے، جس کو آپ آلدو مذہب کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی پرانی ہے، جیسے ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مذاہب کا زیادہ زور سٹیج 2 میں شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ذرا اتنا زور نہیں تھا، یعنی لوگ مانتے تھے کسی نہ کسی سپر نیچرل چیز کو، کسی ڈیٹی کو، کسی خدا کو۔ خدا کا اگر لفظ نہیں بھی تھا، کانسیپٹ نہیں بھی تھا، تو کسی نہ کسی شکل میں کسی دیوی دیوتا کو مانتے تھے، اور وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا، ان سے کہیں اوپر دور رہتا ہے، اور یہ کہ وہ بہت طاقتور ہے اور وہ کنٹرول کر سکتا ہے اور ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کی پوجا کرنا، اس کی خوشامد کرنا، اس کے ساتھ نہ بگاڑنا، یہ سب معاملات ایسے تھے جو چل رہے تھے۔ اب جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس پروفیشن کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، تو شامنز وجود میں آ گئے۔ یعنی اب شامن وہ تھے جو ووڈو کرتے تھے، جو جادو کرتے بھی تھے، جادو کا توڑ بھی کرتے تھے، جو بتاتے تھے کہ نہیں بھئی اس وقت دیوی ناراض ہے، اب یہ کرو، اب دیوتا کو خوش کرنے کے لیے فلاں کام کرو۔ اب ان کا دیوی دیوتا کے ساتھ کیا کنیکشن تھا یا نہیں تھا، یہ تو کسی نے کویسچن نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے اپنی جو بھی مشقت کی، ریاضت کی، جو کچھ بھی کیا، انہوں نے کچھ اس طرح کا کام کر لیا ہے کہ ان کا ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا۔ اب دیوتا جی اس کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو شامنز صدیوں پرانے قصے ہیں، یہ شامنز وجود میں آ گئے اور آج بھی ہیں۔ یعنی جو وہ ٹرائبس کچھ ایسے ہیں جو آج بھی کئی سو سال پیچھے کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں شامن آج بھی ہیں، اور ایون شہروں میں بھی ہیں۔ آپ افریقہ میں چلے جائیے اور بھی شاید کئی جگہوں پہ چلے جائیں، یا شامنز کو شکل بدل کے آ گئے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن ایز سچ شامنز موجود ہیں، اور وہ وہی کام کر رہے ہیں، وہ ووڈو کر رہے ہیں، وہ عجیب عجیب قسم کے اپنے منتر پڑھتے ہیں، وہ عجیب عجیب قسم کے کوئی اپنی ترکیبیں کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے مشورے کرتے ہیں، ان سے اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، ان سے حل مانگتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہ ہے ہماری ایک پہلی سٹیج بیسکلی، جو جہاں سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور یہ سٹیج جو تھی، جب یہ اگلی سٹیج میں داخل ہوئی تو ذرا جیسے میں نے کہا نا، شہر بننے شروع ہو گئے، قومیں بننی شروع ہو گئیں، کوئی شکل صورت لوگوں کی، سوسائٹی کی کوئی خد و خال نکلنے لگ گئے۔ مذہب ایز اے مذہب، ڈیوائن ریولیشن، یہ سامنے آ گیا، اور بہت سے لوگ ایسے آ گئے جو ڈیوائن ریولیشن یا ڈیوائن مذہب کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ اس میں ہمارے عقیدے کے مطابق بہت سے پیغمبر آئے، جو بھی ان کا نمبر ہے، وہ مختلف اوقات میں آئے، کچھ کتابیں لے کے آئے، کچھ بغیر کتابوں کے آئے، لیکن بہرحال سب کے سب ایک اللہ اور ایک دین یہی تھے جس کا پرچار کرتے تھے۔ اور یقیناً ہر کسی کے کچھ نہ کچھ فالوور تھے، اور یقیناً سب لوگ فالوور نہیں تھے۔ یہ تو ہمیں یعنی ہمارا بڑا کلیئر ہماری انفارمیشن ہے نا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، کہ ایسا نہیں تھا۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 50 برس اوپر 900 سال، یعنی 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور صرف چند لوگ ان پہ یقین لا پائے یا اللہ پہ یقین لے کے آئے، یعنی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور فائنلی پھر طوفان نوح آیا اور جو بھی ہو۔ اور اسی طرح سے باقی قوموں کا معاملہ ہے جو بار بار رپیٹ ہوتا ہے قرآن پاک میں، کہ بڑے لمیٹڈ نمبرز تھے جنہوں نے کہ ایکچولی قبول کیا کسی مذہب کو۔ ہاں، جو 3 بڑے ابھی آج بھی ہیں جو بڑے دین ہیں، جس میں جیوزم ہیں جو یہودی ہیں، اور جو عیسائی ہیں، اور اس کے بعد مسلمان ہیں، یہ بڑے فرقے پھر بن کے سامنے آئے ہیں
ان پہ ہم اگلی نشست میں کچھ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس مذہب نہیں ہے، ہمارا فوکس ایولیوشن ہے، تو لہٰذا ہم مذہب کے ریفرنس سے بات نہیں کریں گے۔ مذہب کا ریفرنس صرف اتنا ہے کہ لوگوں نے ڈیوائن ریلیجن پہ یقین کرنا شروع کر دیا، اور ڈیوائن ریلیجن کے مطلب یہ تھا کہ اب لوگ اپنے احکامات کے لیے دیوی دیوتا کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی کتاب سے جو بھی ڈیوائن بک ان کے سامنے آئی تھی اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا جو اس دور کے جو شامنز سے، یعنی جو علماء تھے، جو بھی آپ ان کو نام دے دیجئے، جو اس دور کے ریلیجس پریکٹیشنرز سے، یا وہ لوگ تھے جن کا جو سمجھتے تھے اور جن کا کلیم تھا کہ وہ اصل میں وہ اس ریلیجن کو جانتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے، اور وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا دین یہ کہتا ہے، یہ جس مذہب پہ ہم ہیں وہ مذہب یہ کہتا ہے، اور یہ معاملہ سیکنڈ سٹیج میں شروع ہو گیا اور پھر یہ صدیوں چلا اور آج بھی چل رہا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ ہماری ایولیوشن کی سٹیج 2 ہے، جس کی ہم بات اگلی نشست میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ آج کی نشست میرا خیال ہے ہم یہاں پہ روکتے ہیں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔